حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ نے وحی فرمائی، کہا اے موسیٰ فلاں بستی میں ایک نوجوان ہے، جاؤ اور اسے کہو کہ تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے اس بستی سے۔ کیوں اے رب کیوں؟ کیونکہ وہ بہت گناہگار ہے، اگر وہ نہیں نکلا، وہ اتنا گناہگار ہے اس کی وجہ سے بستی والوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے، اتنا گناہگار نوجوان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، بستی سے نکل جاؤ۔ وہ ایک بستی سے نکلا، وہ دوسری بستی میں چلا گیا۔ جب وہ دوسری بستی میں گیا، اللہ نے پھر وحی نازل فرمائی، کہا اے موسیٰ اس پر جا کے یہ پیغام دو، رب کہتا ہے تو اس بستی سے بھی نکل جا، اس بستی میں بھی جگہ نہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے، رب کی بارگاہ میں تو اتنا گناہگار ہے، اتنا راندہ درگاہ ہے کہ تیری جگہ نہیں۔ جب یہ پیغام بھی سنا تو اس کا دل ٹوٹا، اب میں کہاں جاؤں، اب تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک غار کی طرف چلا گیا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی چرند نہ پرند، کوئی بھی نہیں، کسی کا بھی وجود نہیں۔ وہ اس غار میں گیا، اور اس غار میں جب وہ گیا نا تو وہ اس غار میں بیمار ہو گیا۔ آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ غار میں بیمار ہو گیا، وہ گناہگار جس کو ایک بار نہیں 2 بار وحی کے ذریعے بستی سے نکلوایا گیا، جس کو رب کے حکم پہ بستی سے نکالا گیا، جب بیمار ہو گیا نا، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو بچے ہوں تو پھر کہتے ہیں امی جان، امی چاہیے، امی کی ڈھارس چاہیے، امی کی بخار میں پٹیاں چاہیے، ابو کا دم درود چاہیے، وہ بہن کا بار بار ہاتھ لگا کے بخار چیک کرنا چاہیے، بیوی بچے ہوں تو خدمت چاہیے، بیوی کا وہ پاس بیٹھ کے دلاسا دینا، امید دینا چاہیے۔ یہ ہماری کیفیت، جب بیمار ہو تو پھر یہ چاہیے، ایک سکون ملتا ہے، دل کو ڈھارس ملتی ہے۔ اب وہ بیمار ہوا غار میں جا کر، بستیوں سے دور، بیوی بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، غار میں بیمار تنے تنہا، تو اس نے نا اس غار میں جانا، کوئی انسان تھا نہ چرند تھا نہ پرند تھا، اس غار میں اس نے اپنے رب سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے رب سے کہا اے میرے اللہ میں بیمار ہوں، اگر میں اس وقت گھر پر ہوتا تو میری بیوی بھی میرے پاس ہوتی، میرے بچے بھی میرے پاس ہوتے، اے اللہ میری ماں بھی میرے پاس ہوتی، میری بیوی میرے لیے روتی، میری ماں میرا خیال رکھتی، میرا باپ میری فکر کرتا، وہ یہ باتیں اپنے رب سے کیے جائیں۔ اے رب مجھے افسوس یہ ہے میں بنا بیوی بچوں کو دیکھے مر جاؤں گا، بنا ماں باپ کو دیکھے مر جاؤں گا، اے اللہ میں اس طرح مروں گا، مانا تیرا گناہگار بندہ ہوں لیکن میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ کیفیات، یہ سوچ، یہ الفاظ اس کے دل میں چل رہے ہیں، اور تنہا دور غار میں وہ رب سے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ کرم کر دینا، رو رہا ہے رب کے آگے، بھیک مانگ رہا ہے، رب کرم کر، تیری رحمت کا بھکاری ہوں۔ کچھ لمحات بعد اس غار میں اللہ نے فرشتے کو اس کے باپ کے روپ میں اتارا، جنت کے ایک حور کو اس کی ماں کے روپ میں اتار دیا، جنت کے ایک حور کو اس کی بیوی کے روپ میں اتار دیا، اس طرح اس کے بچوں کو، اس کے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو اس کے آس پاس اتار دیا۔ اور جب اس نے غار میں تنہا تھا، بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، جب اس نے دیکھا میری بیوی بھی میرے پاس، میرے بچے بھی میرے پاس، میرے ماں باپ بھی میرے پاس بیٹھے ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے اس کی روح بڑے سکون سے نکل گئی، بڑے سکون سے اس دنیا سے گیا۔ جب انتقال ہو گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ جاؤ اور فلاں غار میں ایک ہمارا پیارا بندہ ہے، اس کا جنازہ تو پڑھا دو، اس کی تدفین تو کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھومے کہ اے رب جس کے لیے تو نے وحی اتاری ہو کہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے، وہ تیرا کتنا نیک بندہ ہوگا۔ دوڑتے دوڑتے اس غار کی طرف جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈنے لگتے ہیں، نظر پڑتی ہے تو حیران پریشان، اے رب یہ کیا منظر ہے، یہ تو وہی جوان ہے جس کو دھتکارا گیا، جس کو باہر نکالا گیا، جس کو بستی سے نکالا گیا، اے اللہ یہ کیا ہے، یہ فرشتے اس کے باپ بنے بیٹھے ہیں، اس کی ماں بنی بیٹھی ہے، حور اس کی بیوی بنی بیٹھی ہے، یہ انتظار میں یہ سب کیا ہے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ اس کے رونے پہ مجھے بڑا پیار آیا، اے موسیٰ یہ تنہا تھا اور یہ رو رہا تھا، اے اللہ میں بنا بیوی بچے دیکھے، بنا ماں باپ کے مر جاؤں گا، تو میں نے آسمان سے فرشتوں اور حوروں کو اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں کے روپ میں اتار دیا۔ یہ گناہگار تھا تب تک، اب میری بارگاہ میں رو کر توبہ کر لی ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کی تدفین کرو، تجہیز کرو، تدفین کرو۔ رب کے بارگاہ میں جب ہم آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہو جاتے ہیں، تو پھر رب ہمیں اپنا بنا لیتا ہے۔ جب ہمیں رب اپنا بنا لیتا ہے نا تو پھر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رب کی کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں، پھر زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ ہم زندگی گناہوں والی گزارتے رہیں
اور ہمارے ذہن میں یہ رہے ہماری زندگی میں سکون بھی رہے, لطف بھی رہے, کرم بھی رہے, ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ایک روحانیت والی زندگی جو ہوتی ہے نا, پرکیف اور پرسکون زندگی, وہ اسی شخص کی ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. اچھا, گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے وہی بات ہے, سالوں نہیں چاہیے, لمحے چاہیے. ایک لمحے میں یہیں بیٹھے بیٹھے بندہ ارادہ کر لے پکا, اے رب اب نہیں کرنا, اسی وقت چھوڑ دے, جو کیا اس پہ نادم ہو, یہ توبہ مکمل ہو گئی. اب یہ بندہ نہ کرے, رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے.